السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، اور جن لوگوں نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنایا ہے، ایک دلچسپ اور بہترین سبق آموز واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ دیکھیے، توجہ کے ساتھ آپ بنے رہیے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ جو اعمال کرتے ہیں، چاہے نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقات، خیرات اور دوسروں کی مدد کرنا ہو، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اچھی زندگی گزار کر چلے جائیں، ایسی زندگی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آخرت بن جائے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں کل اس دنیا کی زندگی کا آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں کامیاب ہو کر جنت میں پہنچ جائیں۔ وہ ہماری آخری منزل ہے۔ جنت ہی ایمان والوں کا ٹھکانہ ہونا چاہیے، اور جنت ہی اللہ کی رضا اور جنت ٹھکانہ، یہی اصل مقصد ہونا چاہیے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ جب مجھ سے راضی ہوگا تو پھر مجھے جنت نصیب ہو جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اعمال صالحہ سیدھے ہاتھ میں نصیب ہوں گے۔ تو ہم جو اعمال کرتے ہیں، شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان اعمال سے میں جنت حاصل کر پاؤں گا یا نہیں، میری جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، جو میں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، جو میں عبادات کر رہا ہوں، جو میں اعمال صالحہ کر رہا ہوں، وہ سب اللہ کو منظور ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ بندہ بس کرتا رہے، یقین رکھے قبولیت کا اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ میرا ایک ایک عمل اللہ کے حکم سے قبول ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یقین ہونا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو ان عبادات واجبہ اور جو فرض عبادات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی شخص درود شریف کا اہتمام کر لے 1000 مرتبہ روزانہ، نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہو رہی ہے تو زکوٰۃ دے، حج فرض ہے تو حج کرے، اور حقوق العباد کا خاص طور سے خیال رکھے، جو بندوں کے حقوق ہیں، پڑوس کے، رشتہ داروں کے، والدین، بھائی بہنوں کے، ان کا حقوق کا خیال رکھے اور اللہ کے حقوق ادا کرتا رہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنانے، روزانہ ڈیلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے گا، وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ دنیا کے اندر اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ یعنی اس کو جنت میں جب تک ٹھکانہ دکھائی نہیں دے جائے گا، وہ مر نہیں سکتا ہے۔ اسے دنیا کے اندر ہی پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ دکھا دے گا خواب کے اندر کہ میرا ٹھکانہ جنت میں کس جگہ پر ہے، اور زندگی کے کسی بھی لمحے یہ ہو سکتا ہے۔ آخری وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھا سکتا ہے، اور عام طور سے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے آخرت میں ہی، یعنی آخری وقت میں ہی ان کو دیدار کرا دیا جاتا ہے، جو ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے شوق مسکراہٹ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی جو زندگی دی ہوئی ہے اس سے بڑی آسانی کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ زبان پر ہوتا ہے، یا سجدے میں ہوتے ہیں نماز کا، یا اسی طرح سے لوگوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو بہت یعنی دامن ان کا پاک صاف رہتا ہے، ہر طرح کی خطا، ہر طرح کی لغزش پر غلطی سے اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جو 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے گا، جنت کے اندر ٹھکانہ دکھا دے گا مرنے سے پہلے انشاءاللہ۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اور جن لوگوں نے 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنایا ہے نا، ان کو بہت کچھ نصیب ہوا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا، کیونکہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا یہ کافی وقت اس کے لیے چاہیے، انسان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، دوسرے کام کاج بھی ہوتے ہیں،
تو कौन सा पढ़ना चाहिए? पहले एक वाक़या आप सुन लें। हज़रत सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बादशाहों में एक मुअज़्ज़ज़ बादशाह गुजरे हैं। ये ज़ाहिरी तौर पर तो एक बादशाह थे, लेकिन हकीकतन ये आशिक़ रसूल थे, आशिक़ रसूल थे। तारीख़ की किताबों में बड़े अहम वाक़यात इनके लिखे हुए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहद इश्क़ किया करते थे, हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। लिखा है कि 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल था। रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद शरीफ का एहतमाम किया करते थे, रोज़ाना। और अपने हम असर से और अपने साथियों से कहा करते थे कि मेरी ये जो सल्तनत टिकी हुई है ना, मैं समझता हूं कि ये दरूद शरीफ की बरकत की वजह से दुनिया। और ये कहा करते थे कि दुनिया के जो हुक्मरान हैं, जो बादशाह हैं, वो तो अपने हथियारों पर, अपनी ताकत व कुव्वत पर और अपने लश्कर पर भरोसा करते हैं, लेकिन मेरा जो भरोसा है वह दरूद सलाम पर है, दरूद शरीफ पर है, दरूद शरीफ की बरकत और इसकी ताकत पर है। कहा करते थे कि कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, अगर जिंदगी में इश्क़ रसूल है तो वो शख्स कामयाब है। हदीस शरीफ से भी ये बात साबित होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। पता है क्या हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाहि अलैह दरूद शरीफ पढ़ा करते थे 1000 मरतबा। किसी काम काज की वजह से एक दिन ऐसा हुआ कि 1000 की गिनती पूरी ना कर सके और पढ़ते पढ़ते आप सो गए। पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, नींद आ गई और सो गए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ए अब्दुल हमीद, आज तुमने हमारे ऊपर इतनी मरतबा दरूद शरीफ कम पढ़ा है, इतनी मरतबा दरूद शरीफ कम पढ़ा है, यानी 1000 मरतबा आपने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा। जब ये बात ख्वाब में देखी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो फौरन एकदम घबरा के आंख खोली, उठे और उठने के बाद फौरन वुजू किया और नमाज अदा की। उसके बाद तस्बीह लेके बैठ गए, दरूद शरीफ का एहतमाम करते रहे सारी रात। फिर नींद नहीं आई, दरूद शरीफ ही पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजार दी। तो देखिए दरूद शरीफ की क्या फजीलत है, क्या अहमियत है। दरूद शरीफ की बरकत से इंसान की जिंदगी बन जाती है, दरूद शरीफ से इंसान आला मकाम पर पहुंच जाता है। तो 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाए, इंशाअल्लाह इसके जो फवाइद हैं, जो बरक़ात हैं और जो इनामात हैं वह आपको नसीब होंगे। दरूद शरीफ कौन सा पढ़ना चाहिए? दरूद शरीफ आपको क्योंकि 1000 मरतबा पढ़ना है तो सबसे छोटा दरूद शरीफ पढ़ लें, जिसके अंदर सलात भी है, सलाम भी है। वो क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ लें। या फिर ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक अला मुहम्मद। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मामूल बनाएं। रब्बे ज़ुल जलाल अमल की और इसी तरह से समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।